السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، نالج پیج میں خوش آمدید۔ ویورز، اسٹڈی کرتے وقت ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ ایٹا والے اسکریننگ ٹیسٹ یا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں کون سے ایریاز سے MCQs شامل کرتے ہیں، اور پھر وہی ایریاز کو ضرور ٹائم دے کر اسٹڈی کر لیں۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، پچھلے جتنے بھی اسکریننگ ٹیسٹ یا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو سوشل اسٹڈیز کلاس 4 اور 5 یعنی معاشرتی علوم سے کافی MCQs آتے ہیں۔ تقریباً تمام کیڈرز پوسٹوں میں سوشل اسٹڈیز کو 10% مارکس دیے گئے ہیں، اور یہی 10 MCQs زیادہ تر 4th اور 5th کے معاشرتی علوم سے آتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اور اوپن اپرچونٹی ہے جس سے آپ لوگوں نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ہم نے کلاس 4th اور 5th کے معاشرتی علوم سے تمام پوائنٹس پر MCQs بنائے ہیں، چاہے وہ آسان ہو یا پھر مشکل، اور یہ MCQs ہم آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ایکسپلین بھی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ یہ MCQs اسٹڈی کر کے یاد کر لیں تو یوں سمجھیے کہ آپ لوگوں کا سوشل اسٹڈیز پورشن کور ہو گیا۔ اس کے علاوہ 4th اور 5th کا معاشرتی علوم اردو زبان میں ہے، جبکہ ٹیسٹوں میں MCQs انگلش میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کو MCQs انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے میمورائز ہو جائے اور پھر ٹیسٹ میں بھی آسانی ہو۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، ویڈیوز لازمی دیکھیے اور آخر میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور اگر آپ لوگ اسی طرح کے کنٹینٹس چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو دیر کیے بغیر چلتے ہیں پارٹ 1 کی طرف۔ کویشچن نمبر 1 ہے، ہو از کالڈ اے سٹیزن آف اے کنٹری؟ کون ایک ملک کا شہری کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، a person who resides in a country and enjoys rights and responsibilities۔ ایک شہری وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ملک میں مستقل رہائش پذیر ہو، اس کے حقوق سے فائدہ اٹھائے اور فرائض کو نبھائے۔ مہمان یا عارضی افراد شہری نہیں کہلاتے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، where was the concept of citizenship first introduced؟ شہریت کا تصور سب سے پہلے کہاں متعارف کرایا گیا؟ آنسر ہے آپشن ڈی، گریس۔ شہریت کا تصور سب سے پہلے قدیم یونان یعنی گریس میں متعارف ہوا، جہاں شہریوں کو ریاست کے امور میں حصہ لینے کا حق دیا گیا۔ کویشچن نمبر 3 ہے، who created all human beings as equal؟ تمام انسانوں کو برابر کس نے پیدا کیا؟ آنسر ہے آپشن سی، اللہ آلمائٹی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا ہے، اور کسی کو رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے، ویئر آر ہیومن رائٹس ریٹن؟ انسانی حقوق کہاں درج ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، UN چارٹر۔ انسانی حقوق اقوام متحدہ کے چارٹر میں تحریری طور پر درج ہے تاکہ ہر انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 5 ہے، which of the following is a fundamental human right؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک بنیادی انسانی حق ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، right to live with liberty۔ زندگی گزارنے کی آزادی بنیادی انسانی حق ہے جو ہر فرد کو بغیر کسی امتیاز کے حاصل ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے، in which year was the United Nations founded؟ اقوام متحدہ کس سال قائم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی، 1945۔ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں عالمی امن، ترقی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے قائم کی گئی۔ کویشچن نمبر 7 ہے، what is one of the main purposes of United Nations؟ اقوام متحدہ کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، پیس، ڈیولپمنٹ اینڈ ہیومن رائٹس پروٹیکشن۔ اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد دنیا میں امن قائم رکھنا، ترقی کو فروغ دینا اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 8 ہے، what is one responsibility of a digital citizen؟ ایک ڈیجیٹل شہری کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، پروٹیکٹنگ پرسنل انفارمیشن۔ ڈیجیٹل دنیا میں شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ رکھے تاکہ سائبر جرائم سے بچایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 9 ہے، what should a digital citizen do before sharing someone's work or pictures؟ کسی کی تصویر یا کام شیئر کرنے سے پہلے ایک ڈیجیٹل شہری کو کیا کرنا چاہیے؟ آنسر ہے آپشن اے، ٹیک پرمیشن۔
کسی کا کام یا تصویر شیئر کرنے سے پہلے اجازت لینا اخلاقی اور قانونی طور پر ضروری ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے What is meant by duty؟ فرض سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے آپشن سی A work performed in a right way with responsibility۔ فرض وہ کام ہوتا ہے جو ذمہ داری کے ساتھ درست طریقے سے اور اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے۔ کویشچن 11 ہے Which of the following is a responsibility of a citizen؟ ایک شہری کی کون سی ذمہ داری ہے؟ آنسر ہے آپشن بی Being loyal to one's country۔ ملک سے وفاداری شہری کی اہم ذمہ داری ہے، جس کا مطلب ہے ملک کے قوانین کی پابندی اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا۔ کویشچن نمبر 12 ہے How should citizens use resources like water and electricity؟ شہریوں کو پانی اور بجلی جیسے وسائل کس طرح استعمال کرنے چاہیے؟ آنسر ہے آپشن بی Use them carefully۔ پانی اور بجلی جیسے وسائل قیمتی ہے، انہیں احتیاط سے استعمال کرنا ہر شہری کا فرض ہے تاکہ مستقبل کے لیے یہ بھی دستیاب رہے۔ کویشچن 13 ہے What is diversity؟ ڈائیورسٹی کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی Difference in color, caste, religion, language and area۔ ڈائیورسٹی کا مطلب مختلف نسلوں، زبانوں، مذاہب اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ کویشچن 14 ہے What is meant by peace؟ امن سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے آپشن اے Living together with harmony۔ امن کا مطلب ہے معاشرے میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا اور سب کے حقوق کا احترام کرنا۔ کویشچن 15 ہے What is a conflict؟ تنازعہ کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی A clash of principles and interest۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب افراد یا گروہوں کے مفادات یا نظریات میں ٹکراؤ ہو۔ کویشچن 16 ہے What is tolerance؟ ٹالرنس یعنی بردباری کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی Respecting different beliefs, ideas and attitudes۔ بردباری کا مطلب ہے دوسروں کے نظریات، عقائد اور خیالات کا احترام کرنا، چاہے وہ آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ کویشچن 18 ہے What is civic sense؟ شہری شعور کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی Following manners and moral values in society۔ civic sense یعنی شہری شعور کا مطلب ہے کہ معاشرے میں اخلاقی اقدار، قوانین، صفائی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ کویشچن 19 ہے What is WASH؟ واش کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی A global program for water sanitation and hygiene۔ واش ایک بین الاقوامی پروگرام ہے جو صاف پانی، نکاسی آب اور صفائی کو فروغ دیتا ہے تاکہ بہتر صحت ممکن ہو سکے۔ کویشچن نمبر 20 ہے What is one of the objectives of WASH program؟ واش پروگرام کا ایک مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی Resolving through discussion and dialogue۔ واش پروگرام نہ صرف صحت بلکہ پرامن مکالمہ اور مسائل کو گفت و شنید سے حل کرنے کی بھی تربیت دیتا ہے۔ کویشچن 21 ہے What is the national language of پاکستان؟ پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی اردو۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے جو مختلف لسانی گروہوں کو ایک وحدت میں جوڑتی ہے۔ کویشچن 22 ہے What is the national dress of پاکستان؟ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی شلوار قمیض۔ شلوار قمیض پاکستان کا قومی لباس ہے جو یہاں کی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرتا ہے۔ کویشچن 23 ہے What is the festival of Christians called؟ عیسائیوں کا تہوار کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کرسمس۔ عیسائی ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس مناتے ہیں۔ کویشچن 24 ہے What is the purpose of celebrating عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ منانے کا مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی To sacrifice animals and distribute meat۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس میں جانور ذبح کر کے گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کویشچن 25 ہے What does the white part of Pakistan's flag represent؟ پاکستان کے جھنڈے کا سفید حصہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی مائنارٹیز۔
پاکستان کے جھنڈے کا سفید حصہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں تمام مذاہب کو برابری حاصل ہے۔ Question 26 ہے Which festival is celebrated by Hindus by lighting candles؟ ہندو اپنے گھروں میں موم بتیاں جلا کر کون سا تہوار مناتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن ڈی، دیوالی۔ دیوالی ہندو مذہب کا مشہور تہوار ہے جس میں وہ روشنیوں، موم بتیوں اور دیوں سے اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں۔ Question 27 ہے Why should we be proud of being Pakistanis؟ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں کرنا چاہیے؟ آنسر ہے آپشن بی، بیکاز پاکستان ہیز اے ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ رچ ہسٹری۔ Question 28 ہے What do we call a person who is the head of a group or country؟ ایسا شخص جو گروہ، تنظیم، سیاسی پارٹی یا ملک کا سربراہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، لیڈر۔ Question 29 ہے The members of the National and Provincial Assemblies are elected in which elections؟ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کن انتخابات میں ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، جنرل الیکشنز۔ عام انتخابات میں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ Question نمبر 30 ہے What is the activity in which people elect representative by voting؟ وہ عمل جس میں عوام اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، جنرل الیکشنز۔ جمہوری عمل کے تحت عام انتخابات وہ طریقہ کار ہے جس میں عوام ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کی نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ Question 31 ہے Which institution is responsible for holding elections in Pakistan؟ پاکستان میں انتخابات کرانے کا ذمہ دار ادارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پاکستان میں تمام قومی و صوبائی انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوتی ہے جو ایک خود مختار ادارہ ہے۔ Question 32 ہے Who is the head of الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، چیف الیکشن کمشنر۔ الیکشن کمیشن کا سربراہ چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے جو شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ Question 33 ہے What is the study of past events that presents the record in a sequence؟ وہ علم جس میں ماضی کے واقعات کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ہسٹری۔ تاریخ ایک ایسا علم ہے جس میں ماضی کے واقعات کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ Question 34 ہے Where were the early settlements of the world established؟ دنیا کی ابتدائی آبادیاں کہاں قائم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی، بینک آف ریورز۔ دنیا کی قدیم آبادیاں عموماً دریاؤں کے کنارے قائم ہوئی کیونکہ پانی، زرخیز زمین اور نقل و حمل کی سہولیات دستیاب ہوتی تھی۔ Question 35 ہے The word civilization is derived from which language؟ لفظ civilization کس زبان سے لیا گیا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، لیٹن۔ لفظ civilization لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جو قدیم یورپی زبان تھی۔ Question 36 ہے The word civilization is derived from which word؟ لفظ civilization کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، both A and B۔ civilization سٹی اور سیویٹاس دونوں کا ماخذ ہے جو شہریت اور شہری زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ Question 37 ہے Which is one of the world's first civilization؟ دنیا کی اولین تہذیبوں میں سے ایک کون سی تھی؟ آنسر ہے آپشن اے، میزوپوٹمیا۔ میزوپوٹمیا دنیا کی سب سے پہلی اور قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے جو دریائے دجلہ و فرات کے درمیان قائم ہوئی۔ Question 38 ہے Which civilization is called the cradle of civilization؟ کون سی تہذیب تہذیبوں کا گہوارہ کہلاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، میزوپوٹمیا۔ میزوپوٹمیا کو تہذیبوں کا گہوارہ یعنی کریڈل آف سیولائزیشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تہذیبوں کی ابتدا کا مقام ہے۔ Question 39 ہے Which civilization area consisted of the modern day countries of Iraq, Turkey and Syria؟
کون سی تہذیب کے علاقے میں جدید دور کے ممالک عراق، ترکی اور شام شامل تھے؟ آنسر ہے آپشن سی، میزوپوٹمیا۔ کویشچن نمبر 40 ہے Who was the ancient Greek historians who called Egypt the gift of the river Nile؟ قدیم یونانی مورخ کون تھا جس نے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا؟ آنسر ہے آپشن بی، ہیروڈوٹس۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ تھا جس نے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ قرار دیا۔ کویشچن 41 ہے انڈس ویلی civilization was developed about dash in the suburbs of the river Indus۔ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے آس پاس کب پروان چڑھی؟ آنسر ہے آپشن بی، 2500 BC۔ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 2500 قبل مسیح میں دریائے سندھ کے کناروں پروان چڑھی۔ کویشچن 42 ہے The name of the Fertile Crescent is given to a specific piece of land due to the abundance of water and fertile soil۔ زرخیز ہلال کا نام کس علاقے کو دیا گیا ہے جہاں پانی اور زرخیز مٹی کی بہتات تھی؟ آنسر ہے آپشن سی، میزوپوٹمیا۔ فرٹائل کریسنٹ یعنی زرخیز ہلال کا علاقہ میزوپوٹمیا کہلاتا ہے جہاں زمین زرخیز اور پانی وافر تھا۔ کویشچن 43 ہے Which Greek warrior conquered Mesopotamian land in 334 BC and brought an end to the Mesopotamian government؟ کون سا یونانی جنگجو 334 قبل مسیح میں میزوپوٹمیا آیا اور وہاں کی حکومت کا خاتمہ کیا؟ آنسر ہے آپشن سی، الیگزینڈر دی گریٹ۔ سکندری اعظم نے 334 قبل مسیح میں میزوپوٹمیا پر حملہ کیا اور وہاں کی حکومت ختم کی۔ کویشچن 44 ہے Which civilization developed on the bank of the river Nile in Egypt؟ کون سی تہذیب دریائے نیل کے کنارے مصر میں پروان چڑھی؟ آنسر ہے آپشن بی، ایجپشین سیولائزیشن۔ مصر کی تہذیب دریائے نیل کے کنارے قائم ہوئی تھی جو ایک قدیم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ کویشچن 45 ہے What is the name of the first written constitution of the world agreed upon among the tribes of Medina by Prophet Muhammad peace be upon him؟ دنیا کا پہلا تحریری دستور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کے درمیان طے فرمایا کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، مدینہ چارٹر۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جو مدینہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان قائم ہوا۔ کویشچن 46 ہے For how many years did Prophet Muhammad peace be upon him preach Islam silently؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کی؟ آنسر ہے آپشن اے، 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال خاموشی سے اسلام کی دعوت دی۔ کویشچن 47 ہے How many companions migrated to Abyssinia in the first migration؟ پہلی ہجرت میں کتنے صحابہ کرام حبشہ گئے؟ آنسر ہے آپشن اے، 11۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 صحابہ کرام گئے تھے جنہیں وہاں کے بادشاہ نجاشی نے پناہ دی۔ کویشچن 48 ہے How many men and women migrated to Abyssinia in the second migration؟ دوسری ہجرت میں کتنے مرد اور عورتیں حبشہ گئے؟ آنسر ہے آپشن اے، 78 men and 13 women۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 78 مرد اور 13 خواتین شامل تھی۔ کویشچن 49 ہے After migrating to Medina, the Holy Prophet peace be upon him established a brotherhood among the Muhajirin and Ansar۔ What was this agreement called؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں جو بھائی چارہ قائم کیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی، بردرہڈ۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ کویشچن نمبر 50 ہے Who was the king of Abyssinia who gave protection to Muslims؟ حبشہ کا وہ بادشاہ کون تھا جس نے مسلمانوں کو پناہ دی؟ آنسر ہے آپشن سی، نجاشی۔ بادشاہ نجاشی حبشہ کا وہ حکمران تھا جس نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ معاشرتی علوم کلاس 4 کا پارٹ 1 ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اگلے پارٹ میں ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔